ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب اپنے لب و لہجے سے ایک خوبصورت طریقے سے جنگ غزوہ بدر کا جو ہے وہ تمام مارکہ پیش کر رہے تھے. جی بسم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ. سبحان اللہ. ان کا یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، ان کے لیے باعث ندامت ہو جائے گا. اللہ اکبر. کفار اب یہ قیامت تک کے لیے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی مال خرچ کرے گا، اسلام کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ مال تو خرچ ہو جائے گا لیکن اس کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، ہمیشہ غالب رہے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہمیشہ غالب رکھے گا. یہاں غزوہ بدر کے موقع پہ جب یہ واقعہ ہو چکا تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے. چند صحابہ کرام ہیں، کم و بیش 313 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں. حکم یہ ہوا کہ ابھی چلنا ہے، کسی کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اب جو ابھی چلنا ہے تو ویسے کے ویسے ہی چل پڑے. اب نہ سواری ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ افرادی قوت ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے. صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین. اور اس یقین کے ساتھ جب یہ میدان بدر کی طرف گئے، بدر اصل میں بدر بن عامر ایک شخص تھا، اس نے کنواں کھدوایا بدر، تو اس علاقے کا نام اس کے نام پر موسوم ہے بدر کے اس وجہ سے. اب یہاں جب پہنچے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے کفار مکہ کی ایک بہت بڑی فوج ہے اور بہت سارا سامان ہے، اور اس طرف مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں. اب ظاہر سی بات ہے جب کچھ مت بھیڑ ہوتی ہے نا تو بات چیت بھی ہوتی ہے نا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس قسم کی جملے بازی بھی ہو رہی ہے. مسلمانوں کے اندر تھکاوٹ بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور ظاہر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور ابھی رمضان فرض ہوا ہے 2 ہجری میں. تو اس روزے کی کیفیت میں یہ نہیں ہوا کہ صحابہ اکرام نے یہ کہا ہو کہ جناب ابھی تو روزہ تو کھول لینے دیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ روزے کے اندر کہاں یار کچھ کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس روزے کی کیفیت میں، بھوک کی کیفیت میں، پیاس کی شدت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کی اور اس دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. یہ ان کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا اے بدر والوں، اے بدریوں، آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر اس قدر اعتماد تھا. یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ یہاں جمع ہوئے اور انہوں نے طے کر لیا تھا. بڑے بڑے سورما لے کر آئے تھے، یہ نامی گرامی سردار تھے جن کے نام سے عرب کانپتا تھا. وہ لوگ جب میدان بدر میں پہنچے اور بدر کے میدان میں جب مارکا شروع ہوا ہے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آگے بڑھ کر ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو پہلے ہی حلے میں جہنم واصل کیا، جس سے دھاگ بیٹھ گئی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی. یہ ہے بدر کا وہ خوبصورت نقشہ جسے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. دیکھو اللہ نے تمہاری کیسی مدد فرمائی ہے، کیسی مدد فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا یوم بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عریب بھائی، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کی 2 طرح کی کیٹیگریاں ہیں. ایک وہ جنگ تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی. بعض جنگیں ایسی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی. جن جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ان کو غزوات کہا جاتا ہے. اور جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، ان جنگوں کو سرایا کہا جاتا ہے. غزوہ بدر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے اسلام کی تاریخ اسلام کے اندر؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. اور اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں غزوہ بدر جو ہے وہ اس کی سب سے پہلی وجہ جو شہرت کی بنی اور مشہور ہوئی، یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی. ایک تو یہ اسلام میں سب سے پہلی جنگ تھی جو لڑی گئی ہجرت کے بعد، سن 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ لڑی گئی. دوسری وجہ یہ بنی اس جنگ کے اتنا معروف ہونے کی کہ یہ جنگ اس حالت میں لڑی گئی کہ صحابہ کرام کے پاس نہ آلات ضرب و جنگ تھے، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا.
بلکہ ایک اتفاقی طور پہ جنگ کی صورت بنی اور جنگ کری اور اس کے اندر کامیابی ہوئی. یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ ہم تمہیں کامیابی دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ باوجود ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی. اب جب پورا تفصیلی واقعہ علماء کرام نے بیان کرا کہ غزوہ بدر کا واقعہ کیسے پیش آیا. یہاں پر صحابہ کرام کی تعداد وہ 313 تھی مسلمانوں کی اور وہاں پر 1000 تھی اور اس کے بعد جو ہے جنگ ہوئی اور جنگ میں کامیابی ہوئی. لیکن اس کے اندر کافی ساری باتیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کیا تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام سے رائے لی کہ دیکھو ہمارے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہے اور جنگ بھی سر پر آ کھڑی ہوئی, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جو آپ حکم کرنا چاہتے ہیں آپ حکم کریں, ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی بعینی ہی وہ الفاظ بولے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بولے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا اطمینان نہیں ملا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیرونی, مجھے مزید مشورے دو. تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں اب جنگ کا وقت آ چکا ہے اور ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے, لیکن یا رسول اللہ ہم آپ پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں, جب کامیابی ہوگی تو ہم آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مقداد نے تسلی دی. اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ وہاں پر ابو جہل جو ہے خوشیاں منا رہا تھا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, لیکن اس کا یہ عالم تھا, وہ مشرکین مکہ سے کہہ رہا ہے کہ جتنی رسیاں ہو سکتی ہیں اکٹھی کرو کیونکہ آج ہماری کامیابی کا دن آنے والا ہے اور ہم ان کو اللہ اعوذ باللہ گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے اور صحن حرم کے اندر ہم ان کو باندھیں گے اور ہم ان کا تماشا بنائیں گے. اس کے بعد حضرت ابو جہل نے ایک اپنے ساتھی سے کہا کہ کسی اونچے ٹیلے پر جاؤ اور کھڑے ہو کے تیز آواز سے یہ بات کہو لنا عزا ولا عزا لکم, کہ ہمارے پاس تو عزا ہے, منات ہے, لات ہے, یہ بتوں کے نام تھے. اور کہنے لگے کہ تیز آواز سے کہو کہ ہمارے پاس تو 320 خدا ہیں, تمہارے پاس تو ایک خدا ہے, تم کیا کر لو گے ہمارا. جب یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم بھی کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاؤ کہ اللہ مولانا ولا مولاکم, کہ ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا نہیں ہے, ہمارا ایک اللہ تم پر غالب آ کر رہے گا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا, اللہ پاک سے ایک دعا کی کہ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے صحابہ کو کامیابی دے, لیکن یا اللہ اگر آج انہیں شکست ہو گئی تو یہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اور آپ کا نام لینے والا زمین پر نہیں رہے گا. یا اللہ اسی بات پہ مفتی صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعت کا تحفہ جہاں ہمارے حافظ صاحب پیش کریں گے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مصطفیٰ 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 سید الاولی سید الآخری, وہ ہے میرا نبی, وہ ہے میرا نبی, سید الاولی سید الآخری, وہ ہے میرا نبی, وہ ہے میرا نبی. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنا
سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، سید الانبیاء سرور اصفیاء، سید الانبیاء سرور اصفیاء، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں، 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 مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، آپ سے کچھ دیر بعد ہم جو ہے وہ سحری تناول کریں گے اور گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان، اور اس وقت ہم سحری کی دستخوان پہ ہیں اور سحری تناول کر رہے ہیں مفتی عامر نجیب صاحب سے، جناب عامر نجیب، سید عامر نجیب۔ اور عامر صاحب یہ کہتے ہیں میرے نام کے سے پہلے بھائی مفتی نہیں لگایا کرو، مولانا نہیں لگایا کرو، میں ایک سادہ سا سید آدمی ہوں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جو ہے سنتے ہیں کون کون سے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں جو ہے وہ شرکت کی، اور کیا ان کے فضائل ہیں، کیا تمام جو خاص طور پر ان کے لیے جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کیجیے گا۔ اس میں ظاہر ہے مکی دور میں جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے، خواہ وہ مکے سے ان کا تعلق تھا یا مدینہ سے تعلق تھا، ان سب کی فضیلت قرآن مجید میں موجود ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا سبحان اللہ، کہ یہ جو پہلے ایمان لے کے آئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یہ ان سب کی اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اچھا، مکی دور انتہائی سخت دور تھا۔ ایک عریضہ ایک تحریک کو اس وقت جوائن کرنا ہوتا ہے جب وہ جب طاقتور ہو چکی ہو، اس کے پاس کچھ اثر و رسوخ آ چکا ہو، کچھ اقتدار آ چکا ہو۔ اور یہ جو مکی دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو انتہائی ایسے موقع پہ کہ جب ایمان لانا گویا کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا، اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا تھا، اپنے کاروبار اپنے گھرانے کو خطرے میں ڈالنا تھا، یہ لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ
صحابہ جن کو نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارتیں دیں وہ سب کے سب وہی تھے جو مکی دور میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے سارے کے سارے سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب یہ غزوہ بدر میں موجود تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مکے میں 13 سال کے دوران جو مسلمان ہوئے اور مدینہ میں جو 1.5 سال کے دوران، پونے 2 سال کے دوران جو مسلمان ہوئے، یہ بالکل ابتدائی دور کے مسلمان تھے، یہ بالکل نظریاتی قسم کے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو دلائل کی بنیاد پر سمجھا تھا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ پھر بدری صحابہ کی جو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی اس بارے میں فرمایا تھا، یہ معلوم فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ جو دل معاشے تھا جو دل چاہے کرو۔ اب حاطب بن ابی بلتا ایک سمجھ لے بظاہر ایک بہت بڑی غداری تھی جب مکے کی طرف نبی علیہ السلام نے پیش قدمی شروع کی تھی، یہ اطلاع انہوں نے مکے والوں کو پہنچائی تھی، لیکن ان کی معافی کا سبب یہی تھا کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ بھئی جو دل چاہے کرو، تو اللہ کو تو معلوم تھا جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، لیکن اللہ نے جب خود ان کو معاف کر دیا تو ہم ان کو سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اس وجہ سے بدری صحابہ کا یہ اسٹیٹس ہے، تاریخ میں یہ اسٹیٹس ہے کہ ان کی جو بھی کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں بھی اگر بعد میں ہوئیں تو اللہ نے بھی اس پہ ان کو نہیں پکڑنا، اور ظاہر ہے جب اللہ نے نہیں پکڑنا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو پکڑیں؟ تو یہ وہ عظیم صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ایک بڑی آزمائش تھی عریض صاحب، دیکھیں جب مکے سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے یہ سارے ان کے رشتہ دار تھے جو ان سے لڑنے آ گئے تھے، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا چاچا تھا، کسی کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بھی تھے ان میں۔ تو کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنے رشتہ داروں کے سے خون ریز قسم کی لڑائی کرنا، لیکن بہرحال یہ ایمان کے اتنے مضبوط لوگ تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع پہ ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا آپ میرے سامنے تلوار کی زد میں آئے تھے بدر کے موقع پر، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو تمہیں بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں بلکہ اللہ کا دشمن سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ مفتی عاطف جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیے قبلہ کہ بدری صحابی جو تھے ان میں کون کون سے ایسے صحابہ ہیں جو شہید ہوئے تھے اور ان کے فضائل کیا ہیں؟ دیکھیں علی بھائی، فضیلت تو میں نے آپ کو بتائی تھی، صحابہ کرام کی جو بدری صحابہ تھے ان کے لیے فضیلت یہ تھی کہ ان کے لیے بشارت سنائی گئی، ان کو اعزاز حاصل ہے بدری صحابہ کرام کو، کیونکہ انہوں نے ایسے موقع پہ اسلام کی مدد کی تھی جس ٹائم اسلام کو ان کی ضرورت تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 سرداروں کو قیدی بنایا گیا۔ مطلب اس جنگ کا یہ ایک خاصہ تھا، یہ کسی اور جنگ میں نہیں ہے کہ اس کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے ہوں اور بڑے بڑے سرداروں کو قید کیا گیا ہو، یعنی زنجیروں سے جکڑا گیا ہو۔ تو اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کر جو دعائیں مانگی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی اور فتح کی بشارت دی، تو یہ وہ سجدے تھے جن سے اسلام کا اور ایمان کو تقویت ملی۔ آج کل آپ دیکھ لیں، آج مسلمان 56 سے 57 ممالک ہے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی کفار کے مقابلے میں ہمارا وہ ویلیو حیثیت نہیں ہے، وہ پاور اور وہ طاقت نہیں ہے جو کفار کے پاس ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ سجدے نہیں رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں تھا اور میں جنگ میں جا کے کفار کے خلاف میں تلوار چلاتا تھا، کبھی کسی کو جہنم رسید کرتا تھا، کبھی کسی کو۔ پھر میں نے اچانک سے مڑ کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے ہیں، تو میں نے دیکھا تو نہیں تھے، پھر میں پیچھے اور مڑ کے گیا تو آپ کو میں نے دیکھا وہ سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہ کر وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کفار پر کامیابی اور فتح ملی۔ اس زمانے کے سجدے بھی ایسے تھے کہ مسلمانوں کو بلند و بالا مقام پر لے جاتے تھے۔ آج کل ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایمان کی وہ تر و تازگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ ایک سجدہ 13,000 سجدوں سے بہتر ہے، یعنی کہ ایک ایسا سجدہ ہونا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ بہتر ہے بنسبت ان سجدوں سے جو آپ غیر کے سامنے کرتے ہیں اور کفار کے سامنے کرتے ہیں۔ تو بدر کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ جو بنی وہ ان کا ایمان تھا،
ان کا تر و تازہ ایمان اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا، اور جو انہوں نے کلمہ پڑھا اس کلمے کے اوپر ان کو اتنا یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی تو اب ہمیں کامیابی یقینی طور پر ملے گی، اور اللہ رب العزت نے کامیابی دی۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، غزوہ بدر ایک جہاد تھا، تو آج کے دور میں ہم کس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ جہاد ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا مشکل سوال کر لیا آپ۔ مشکل سوال ڈاکٹر صاحب سے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، میں پہلے میں غزوہ بدر کے حوالے سے دو باتیں میرے ذہن میں بہت گردش کر رہی ہیں کہ جو ناظرین بھی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ جی ہاں، ایک تو یہ کہ غزوہ بدر سے پہلے جو رات ہے اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع کیا، ان کی تسلی کے لیے آپ نے فرمایا یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، گویا جگہ کا آپ نے تعین فرمایا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ صبح ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہیں وہیں وہ کافر مرا پڑا ہوا تھا۔ پھر غزوے کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے، جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تلوار ایسے اٹھائی تو میرے تلوار اٹھانے سے وہاں گردن تک پہنچنے سے پہلے کافر کی گردن چلی گئی، یہ کیسے ہوا؟ تو حضور نے فرمایا بھائی یہ فرشتے آئے ہوئے تھے تمہاری مدد کے لیے، یہ فرشتے تمہاری مدد کر رہے تھے، اللہ نے تمہیں آزمانا تھا وہ آزما لیا، تم اپنے گھر سے اٹھ کے میدان جہاد میں آ گئے اور تلوار تم نے اٹھا لی، تو بس یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری آزمائش پوری ہو گئی، تم مقبول ہو گئے۔ تو اسی تناظر میں آج بھی آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ درس ہے کہ آپ کی جان کوئی نہیں لے رہا ہے، آپ نے صرف اپنے گھر سے نکلنا ہے دین کے لیے۔ جب آپ اپنے گھر سے دین کے لیے نکلیں گے تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ فرمایا کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کہ ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، سب کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ پر یقین اور ایمان مضبوط ہو، ان کنتم مومنین، بار بار قرآن کہتا ہے اگر تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو تم، اب ایمان مکمل کہتا ہے۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ اب کوئی اسلحے کا ڈیپو تو تھا نہیں کہ حضور کہتے جاؤ اسلحے کے ڈیپو میں سے اسلحہ نکال لو۔ حضور نے فرمایا وہ سامنے کھجور کی درخت نظر آ رہا ہے نا، اس کی شاخ توڑ کے لے آؤ۔ عکاشہ بن محسن گئے، درخت کی شاخ توڑ کے لے آئے، ایسے حضور نے ہلایا شاخ، فرمایا یہ تمہاری تلوار ہے۔ میدان جہاد میں دیکھنے والے کافر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹہنی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور ٹہنی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں، کافروں کی گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، اور یہ ٹہنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک ہر جنگ میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب وہ بات نکل جائے گی ڈاکٹر صاحب، وہ جہاد والی کہ کس چیز کو جہاد تسلیم کیا جائے؟ جس چیز کو جہاد کہیں گے، اب اس میں دیکھیں آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ اوور آل پوری دنیا جو نا ایک گلوبل ولیج کی طرح رہتی ہے، تو گلوبل ولیج کی وجہ سے جو ہے اب ہمیں جہاد کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو پہلے سے پری پلان کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنی اکانومی بنانی پڑے گی، اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ جو اصل چیز ہے وہ اکنامی ہے، اکنامی کو مضبوط کریں۔ نمبر دو، جو ہمارے مسلمان ہیں، جیسے انہوں نے حضرت نے فرمایا 57 ممالک ہیں، یہ 57 ممالک مل کر کے ایک جگہ بیٹھے، ایک نظریہ بنائے، تعالوا الی کلمۃ اللہ کے تحت ایک کلمے کے اوپر جمع ہوں۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ کفار پر غلبہ پائیں تو اس کے لیے ضروری ہے آج بھی کہ ہم اللہ کی تائید پر یقین رکھتے ہوئے آپت میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ صحیح ہے، آپ کا موقع مجھے مل گیا۔ مفتی صاحب آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے اس چیز پہ؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات بولی، اس پہ مجھے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ جب بدر کی جنگ لڑی گئی تھی اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی وہ یکساں تھی، کوئی فرق نہیں تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ لگژریس میں ہو اور صحابہ کرام کی پوزیشن جو ہے وہ غربت میں ہو۔ آج کل اگر ہم وہی چیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے اور ہمارا حاکم اور اس میں عوام میں فرق نہیں ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، حکمرانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ لگژریس کے اندر ہے اور عوام پس رہی ہے۔ جب حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے یہ عالم تھا کہ گھر میں تیل تک نہیں تھا کہ میں دیا جلا کر آپ کی پوزیشن دیکھ لوں. ولیدہ یتیمہ وعاش فقیرہ ومات مسکینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے ہیں یتیم, زندگی مسکینوں والی, وعاش فقیرہ ومات مسکینہ, زندگی فقیروں والی گزاری, اور جب انتقال ہوا تو مسکین. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے برتن بھی نہ ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے. اور جہاد جو ہے سب سے پہلے جہاد فی النفس ہے. انسان کو اپنے آپ سے جہاد کرنا چاہیے. ہمارے جب تک اپنی ذات سے جہاد شروع کریں گے, اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے کر آئیں گے, اس کے بعد ہمارے لیے دوسرے میدانوں کے اندر کامیابی حاصل کرنا بہت آسان رہے گا. ٹھیک ہے مفتی عامر نجیب صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ علامہ اقبال کا تبصرہ ہے غزوہ بدر پہ, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اصل میں دیکھیں یہ لوگ بدر کے میدان کو دیکھ رہے ہیں, اس میں فتح کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جس مشکل حالات سے گزر کر وہ جماعت تیار ہوئی اور اللہ نے اس کو اس جدوجہد کو جو مکی دور میں ہوئی, فرمایا قرآن مجید میں سورہ فرقان میں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. پیغمبر آپ ان کی بات نہ مانیں, اور جو اب بڑا جہاد کر رہے ہیں نا, یعنی ایک تو جہاد تھا, اس یہ جو کردار سازی, افراد سازی اور یہ جماعت سازی کا جو کام تھا نا, اس کو اللہ نے بڑا جہاد قرار دیا. اس وقت جب مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہے, مسلکی بنیاد پر تقسیم ہے, لسانی بنیادوں پر تقسیم ہے, تو ایسے میں جو اصل اس وقت کا جہاد ہے وہ یہی ہے کہ امت کو ایک امت بنانے کی طرف جو اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں, اس کی جدوجہد کی جائے, اس کی کوشش کی جائے. ہمارا مسئلہ باہر کا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ اندر کا ہے. ہمیں استحکام کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو امت کو لیڈ کر سکیں, اور ایسے اتحاد کی ضرورت ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایک چیلنج بن جائے. واہ, زبردست زبردست. ناظرین گرامی, یہاں دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, اور میں کرام آپ کا بہت شکریہ, ہم صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ کا بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور بڑا مزہ آیا. حسانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے فن کے ساتھ, کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سانسوں میں یہی توانائی باقی رہے گی اور یہی جوش و ولولہ رہے گا. تو انشاءاللہ برکت رمضان کے اسی سیٹ پر آپ سے کل ہم کلام ہوں گے, اور اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. دیکھتے رہیے برکت رمضان. اللہ نگہبان.